5 سال، یہ محض 5 ہندسے نہیں تھے، بلکہ میری زندگی کے طویل ترین دن اور راتیں تھیں جو میں نے اپنوں سے دور ایک پردیسی کی حیثیت سے قطر کی تپتی دھوپ، بلند و بالا عمارتوں کے سائے میں گزارے۔ قطر کی ایک معتبر یونیورسٹی میں بطور پروفیسر میرا بہت پرسکون قیام تھا اور مالی لحاظ سے مستحکم تھا، لیکن اس چکا چوند کے پیچھے ایک کسک تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ جب بھی میں اپنے طلباء کو لیکچر دیتا تو میرے ذہن میں اکثر پاکستان کی ان کچی گلیوں، ٹوٹے پھوٹے ڈیسکوں والے سکول کی طرف نکل جاتا جہاں میری زندگی کی بنیاد رکھی گئی تھی، جہاں جیسے ہی لاہور کے ہوائی اڈے پر جہاز اترا اور پہیہ رن وے سے ٹکرایا، میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی میں جہاز کے باہر نکلا، وطن کی مٹی کی وہ خوشبو میرے وجود میں اتر گئی۔ ارد گرد لوگ اپنے پیاروں کے گلے مل رہے تھے، مائیں اپنے بیٹوں کو بلا رہی تھیں، لیکن میری نظریں اس بھیڑ میں کسی خاص چہرے کو تلاش کر رہی تھی، ایک ایسا چہرہ جو میں نے پچھلے 5 برس سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری ماں کا نہیں تھا، بلکہ میرے عظیم استاد ماسٹر وقار حیدر کا تھا، جن کی بدولت آج میں اس مقام پر تھا۔ مجھے یاد آیا وہ وقت جب میں ایک یتیم بچہ تھا، گھر میں فاقے تھے۔ میری ماں صبح سویرے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے اور جھاڑو دینے کے لیے جاتی تھی تاکہ میرا پیٹ بھر سکے۔ اس وقت استاد وقار صاحب نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ انہوں نے صرف مجھے پڑھایا نہیں تھا، بلکہ میری فیسیں بھریں، میری کتابوں کا اس نے بندوبست کیا اور میٹرک تک مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو اخراجات پہلے سے بڑھ گئے تھے، تب بھی استاد صاحب نے اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ مجھ پر خرچ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، بیٹے تم نے ایک دن بہت بڑا آدمی بننا ہے اور تمہاری کامیابی ہی میرا اصل انعام ہوگی۔ میں نے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھ کر لرزتے ہاتھوں سے اپنی ماں کو فون کیا۔ وہ دوسری طرف پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بیٹا کہاں پہنچے؟ میرا دل تمہارے لیے بےتاب ہے۔ میں نے تمہارے لیے ساگ اور مکئی کی روٹی بنائی ہے۔ تمہارا کمرہ وہ بھی میں نے صاف کیا ہے۔ جلدی سے بس گھر آ جاؤ۔ میں نے روندی ہوئی آواز میں ماں کو جواب دیا کہ ماں، میں گھر ضرور آؤں گا، لیکن پہلے میں اپنے محسن استاد وقار صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ مجھے 2 سال سے ان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ان کا فون بند تھا، خطوط کا جواب نہ آیا۔ میرا دل بے چین تھا۔ پہلے ان کا حق ہے، میرا گھر بعد میں۔ میری ماں نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، وہ تمہارے باپ کی جگہ ہیں، پہلے ان کی خیر و خبر لے لو۔ میں نے ایئرپورٹ سے ایک ٹیکسی لی۔ ڈرائیور نے میرا سامان ڈگی میں رکھا تو پوچھا کہ صاحب کہاں جانا ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ سیدھا استاد وقار صاحب کے شہر مجھے جانا ہے۔ ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی موٹر وے پر دوڑنے لگی۔ راستے بھر میرے ذہن میں استاد جی کی باتیں گونج رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ قطر جانے سے پہلے جب میں ان سے ملنے گیا تھا تو وہ کتنے خوش تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے فخر کی چمک تھی۔ لیکن پچھلے 2 سالوں میں کیا ہوا تھا؟ کیا تبدیلی آئی تھی؟ ان کا نمبر کیوں بند تھا آخر؟ کیا وہ بیمار تھے؟ کیا ان کا بیٹا عزیشان جو اب ایک ڈاکٹر بن چکا تھا شاید ان کا خیال رکھتا تھا یا نہیں؟ جیسے جیسے گاڑی استاد جی کے شہر کی حدود میں داخل ہو رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں ویسے ہی تیز ہو رہی تھیں۔ مجھے کیا معلوم تھا گلی نمبر 5 کا وہ پرانا مکان اب خوشیوں کا نہیں بلکہ عبرت اور دکھ کا نشان بن چکا ہے۔ ٹیکسی جیسے ہی اس مانوس گلی کے موڑ پر رکی جہاں استاد وقار صاحب کا گھر تھا، میرے دل میں ایک عجیب سے ہول اٹھی۔ 5 سال پہلے جب میں یہاں سے رخصت ہوا تھا تو یہ گلی بچوں کے شور، استاد جی کے روب دار آواز، لیکن شفیق آواز اور پڑوسیوں کے میل جول سے مہک رہی تھی۔ لیکن آج یہاں ایک ایسی خاموشی تھی جو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا اور اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ میری نظریں اس مکان کو تلاش کر رہی تھی جسے میں نے اپنی یادوں میں محفوظ کیا تھا۔ وہ نیلا آہنی دروازہ جس پر سفید رنگ سے وقار منزل لکھا ہوا تھا، وہ اب منزل بدل چکی تھی۔
جب میں اس گھر کے سامنے پہنچا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں کافی حیران ہوا۔ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، اس کے قبضے وہ بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ محض ایک طرف کو لٹکا ہوا دروازہ تھا۔ دیواروں پر جمی ہوئی کائی اور جا بجا گری ہوئی پٹڑی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہاں زندگی نے عرصہ دراز سے قدم نہیں رکھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس ادھ کھلے دروازے کو دھکا دیا۔ اندر صحن میں سوکھے پتے اور کوڑا کرکٹ وہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ تخت جس پر بیٹھ کر استاد محترم شام کو ہمیں زندگی کے اسباق پڑھاتے تھے، جہاں میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے استاد صاحب کے گھر آتا تھا، وہ اب دیمک کی نظر ہو چکا تھا۔ میں نے پکارا، استاد جی، استاد وقار صاحب، میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ آپ کا شاگرد واپس آ گیا ہے، مگر جواب میں صرف میری اپنی آواز کی باز گشت سنائی دی، جو کہ خالی کمروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ میں حواس باختہ ہو گیا، باہر نکلا، سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جس کے ماتھے پر تیر کی لکیریں تھیں باہر نکلا۔ مجھے سوٹ بوٹ دیکھ کر وہ تھوڑا سا ہچکچایا۔ میں نے بے صبری سے پوچھا کہ بھائی، یہاں ماسٹر وقار صاحب رہتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان کا گھر اس حال میں کیوں ہے؟ کیا یہاں کوئی نہیں رہتا؟ اس شخص نے ایک گہری ٹھنڈی آہ بھری اور پھر میری طرف ہمدردی سے دیکھ کر بولا، بیٹا، شاید تم کافی عرصے بعد یہاں آئے ہو۔ ماسٹر صاحب تو اب اس گھر میں نہیں رہتے، وہ تو بیچارے اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ اکثر وہ گلیوں میں، سڑکوں میں یا پھر دربار کے سامنے ہی نظر آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اب وہ اس محلے، گلیوں، کوڑے کے ڈھیروں پر جاتے ہیں۔ پاگل؟ یہ لفظ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ وہ میرا استاد تھا جس کی دانائی کی مثالیں پورا شہر دیتا تھا، وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس شخص کا کاندھا جھنجھوڑا اور کہا، نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا بیٹا تو شاید ڈاکٹر تھا۔ ذیشان، وہ ذیشان کہاں ہے؟ وہ اپنے باپ کو اس حال میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے کافی عرصہ ذیشان کو نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ میٹرک میں پڑھتا تھا اس وقت ہی میں اسے جانتا تھا، اس کے بعد کبھی ذیشان سے سامنا نہ ہوا۔ اس شخص نے تلخی سے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ ذیشان اب وہ ڈاکٹر ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، اپنا کلینک ہے۔ باپ کی شان میں رکاوٹ تھا، سوائے اسے، اس لیے اس نے تنہا چھوڑ دیا۔ میں دیوانہ وار محلے کی گلیوں میں بھاگنے لگا۔ ہر موڑ میں، ہر گلی میں میری نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی جو کبھی میرا فخر تھا۔ آخر کار محلے کے آخری کونے میں ایک تنگ و تاریک گلی میں مجھے کچھ شور سنائی دیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ شرارتی لڑکے تالیاں بجا رہے تھے، چھیڑ رہے تھے، زمین سے پتھر اٹھا کر ایک ڈھیر کی طرف پھینک رہے تھے۔ جب میں قریب پہنچا تو میرے دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئیں۔ کوڑے کے ڈھیر کے قریب گندے اور غلیظ کپڑوں میں ملبوس ایک نحیف اور کمزور سا وجود بیٹھا تھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، چہرے پر مہینوں کی مٹی جمی ہوئی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکا پتھر مارتا، وہ بوڑھا انسان سہم کر سر جھکا لیتا تھا اور پھر تکلیف سے کراہتا تھا، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ میرے استاد محترم وقار حیدر صاحب تھے۔ ان کی آنکھیں، وہ آنکھیں جو کبھی علم کی شمع سے روشن تھیں، اب ان میں ایک خوفناک خلا اور وحشت تھی۔ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب گرا۔ میں نے چیخ کر ان لڑکوں کو بھگایا، رک جاؤ، بھاگو یہاں سے ظالمو، یہ ایک انسان ہے، یہ میرے استاد ہیں۔ میں اس کے قریب گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ استاد جی، مجھے پہچانا؟ میں آپ کا وہ یتیم شاگرد ہوں جسے آپ نے پالا تھا، جسے پڑھایا تھا۔ میں قطر سے واپس آ گیا ہوں استاد جی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور لیکن اس نے ایک وحشیانہ چیخ ماری اور مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے کوئی پہچان نہیں تھی، صرف ایک انجانا ڈر تھا۔ وہ اب لوگوں سے ڈرتے تھے، ہر کسی سے خوف محسوس کرتے تھے۔ وہ مجھ پر حملہ آور ہونے لگے جیسے کوئی زخمی پرندہ کسی شکاری کو دیکھ کر تڑپتا ہے۔
محلے کے لوگ چھتوں سے جھانک رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو اشارے کر کے وہ ہنس رہے تھے۔ دیکھو، ایک اور پاگل آ گیا ہے، اس دیوانے کو سنبھالنے کے لیے جس کو اپنا بیٹا نہ سنبھال سکا۔ میرا سینہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے محسن کو اس ذلت کی زندگی میں نہیں چھوڑوں گا، اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے زبردستی انہیں اٹھایا، ٹیکسی بلائی۔ ٹیکسی کی پچھلی نشست پر میں نے اپنے محسن استاد جی کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ مسلسل تڑپ رہے تھے، تکلیف میں تھے، مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنی گنگ زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال رہے تھے جو میری سمجھ سے بالکل بالا تر تھے۔ ان کے جسم سے اٹھنے والی بو، پھٹے ہوئے لباس نے ٹیکسی کے ماحول کو بوجھل ضرور کر دیا تھا، لیکن میرے لیے وہ بو دنیا کی کسی مہنگی خوشبو سے زیادہ مقدس تھی، کیونکہ یہ اس شخص کا وجود تھا جس نے مجھے کیچڑ سے نکال کر ستاروں تک پہنچایا تھا۔ آج میں جو کچھ تھا اپنے استاد کی وجہ سے تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، بھائی گاڑی جتنی تیز چلا سکتے ہو، ہمیں شہر کے سب سے بہترین دماغی امراض کے ہسپتال پہنچنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ایک شاندار عمارت کے سامنے کھڑے ہوئے جس کے ماتھے پر جلی حروف میں ایک نام لکھا ہوا تھا جو مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، لیکن اس وقت میں ذہنی طور پر اتنا مفلوج تھا کہ غور نہ کر سکا۔ کلینک کا اندر کا ماحول انتہائی پرسکون، صاف ستھرا تھا۔ جیسے ہی میں استاد جی کو لے کر اندر داخل ہوا تو وہاں ایک نرس اور باقی عملہ ہمیں حیرت اور کراہت کی ملی جھلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سر، آپ انہیں یہاں نہیں لا سکتے، یہ ایک پرائیویٹ اور وی آئی پی کلینک ہے، یہاں کی فیس بہت زیادہ ہے۔ ایک وارڈ بوائے نے مجھے روکنے کی بھی کوشش کی۔ میں نے غصے اور دکھ سے اسے دیکھا اور اپنی جیب سے ڈالرز کا بنڈل نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا اور یہی کہا کہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں، مجھے وی آئی پی سروس چاہیے، بس بہترین کمرہ اور بہترین ڈاکٹر۔ اس بزرگ کا علاج شروع کرو، ورنہ میں اس کلینک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میرے کئی دوست ہیں میڈیا والے، میں ان کو بلا لوں گا۔ میری آواز میں وہ جلال تھا جو صرف ایک سچے بیٹے کی آواز میں ہو سکتا ہے۔ استاد جی کو زبردستی ایک اسٹریچر پر لٹایا گیا اور انہیں سکون آور انجیکشن دیا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پرسکون ہو گئے۔ انہیں ایک کمرے میں منتقل کیا گیا۔ نرس نے بتایا کہ ڈاکٹر ذیشان خود اس کیس کا معائنہ کریں گے۔ وہ اس شہر کے سب سے بڑے ماہر نفسیات ہیں جو اس کا علاج کریں گے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایک خوبصورت نوجوان جس نے سفید لیب کوٹ پہنا ہوا تھا بڑے ہی وقار کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کا وہ غرور تھا جو اکثر دولت اور شہرت کے ساتھ آتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر لیٹے اس مریض پر پڑی، اس کے قدم وہیں پر منجمد ہو گئے۔ اس کے ہاتھوں میں موجود فائل وہ بھی فرش پر گر گئی اور کاغذات بکھر گئے۔ ڈاکٹر ذیشان کا رنگ لمحوں میں زرد ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی اور وہ ہانپنے لگا جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میں حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ کیا آپ اس مریض کو جانتے ہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ڈاکٹر ذیشان نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہاں بت بن کر وہ کھڑا رہا، اپنے باپ کے اس ڈھانچے نما وجود کو دیکھ رہا تھا جسے اس نے خود اس حال تک پہنچایا تھا۔ اس نے ایک بار میری طرف دیکھا، پھر نرس کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب کمرے میں صرف میں، وہ اور بے ہوش استاد رہ گئے تھے تو اس نے لرزتی آواز میں مجھ سے پوچھا، یہ بتاؤ تم کون ہو اور اس بوڑھے کو یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہارا اس کے ساتھ کون سا رشتہ ہے؟ میں نے تڑپ کر اسے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے اس وقت پالا تھا جب میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں آج جو کچھ ہوں اسی کی بدولت ہوں۔ میں ان کا شاگرد ہوں، ان کا بیٹا ہی ہوں۔ میں 5 سال بعد قطر سے واپس آیا ہوں اور انہیں اس حال میں نے دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اب میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں، علاج پر چاہے میری ساری دولت خرچ ہو جائے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔
ذیشان کے چہرے پر شرمندگی اور خوف کی ایک لہر دوڑی۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر برابر والے پرائیویٹ آفس میں لے گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر مجھے کہا، دیکھو، جو میں بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ کسی تیسرے کان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ ایک راز ہے۔ یہ بزرگ، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ میرے والد ہیں، ماسٹر وقار حیدر۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ابا کی یہ حالت کیسے ہوئی، لیکن میں کافی عرصہ پہلے گاؤں چھوڑ کر یہاں آیا تھا۔ میں شرمسار ہوں کہ میں نے ابا کا خیال نہ رکھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابا خوش ہیں، لیکن آج اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور قریب جا کر اس کا گریبان پکڑا۔ تم ان کے بیٹے ہو؟ وہ باپ جس نے اپنی جوانی تمہارے خوابوں کی بھینت چڑھا دی، آج گلیوں میں پتھر کھا رہا ہے اور تم یہاں اے سی والے کمرے میں لاکھوں کما رہے ہو۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ذیشان؟ ذیشان نے گھبرا کر میری منتیں شروع کی۔ خدا کے لیے شور مت کرو، میری عزت کا سوال ہے۔ میری بیوی صفیہ، سسرال والے وہ بہت امیر ہیں، انہیں پتہ چلا تو شاید میرے گھر یہ نہیں بسے گا۔ جب صفیہ کو پتہ چلا کہ میرا باپ پاگل ہو چکا ہے تو وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ ٹھیک تھا وہ بار بار میرے شہر آ جاتا تھا، میرے دروازے پر۔ بس میں نے اسے منع کیا تھا۔ میرے اندر کا انسان اب جاگ چکا تھا۔ میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور کہا کہ تمہاری اب کیا عزت ہے؟ تمہاری عزت تمہارے اس باپ سے کیا زیادہ قیمتی ہے؟ ڈاکٹر ذیشان، تم نے مسیحائی کا لباس پہن کر درندگی کی ہے اور اب دنیا تمہارا اصل چہرہ دیکھے گی۔ میں نے فوراً فون نکالا، اپنے ایک صحافی دوست کو کال ملی جو بڑے چینل کا، ایک نیوز والے چینل کا وہ ایک چیف تھا۔ میں نے اسے کلینک کا ایڈریس دیا اور کہا، ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہنچو۔ آج میں تمہیں ایک ایسے سپوت سے ملواؤں گا جس نے انسانیت کو شرما دیا۔ کلینک کے وی آئی پی کمرے کی فضا اب بوجھل تھی۔ ڈاکٹر ذیشان میرے پاؤں پکڑنے کو اتر آیا۔ ایسا مت کرو، خدا کے لیے، یہ غلط ہے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں تو بدنام ہو جاؤں گا۔ صفیہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، میرا کیریئر ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے باپ کا علاج کروں گا، میں انہیں گھر لے کر جاؤں گا، بس یہ بات باہر نہ نکلے۔ میں نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ذیشان، جب تمہارا باپ گلیوں میں پتھر کھا رہا تھا تب تمہیں اپنا کیریئر کیوں یاد نہ آیا؟ جب وہ بھوکا پیاسا مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا تب تمہیں اپنی عزت کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اب کافی دیر ہو چکی ہے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر سے ایک شور آیا اور کیمروں کی فلیش لائٹس کلینک کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میرا دوست جو ایک نجی ٹی وی چینل کا چیف تھا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کلینک کا عملہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سچائی کا سیلاب روکنا اب ان کے بس میں بالکل نہیں تھا۔ مائکروفون ذیشان کے چہرے کے سامنے تھا اور کیمرہ اس کی لرزتی آنکھوں کی تصویر کشی کر رہا تھا۔ میں نے پورے ملک کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، اے میرے وطن کے لوگوں، اے میرے عزیزو، ذرا غور سے دیکھو اس شخص کو۔ یہ ڈاکٹر ذیشان ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ماہر نفسیات ہے، لاکھوں کماتا ہے، جو لوگوں کے دماغوں کا علاج کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا دماغ، اپنا ضمیر، وہ تو مردہ ہو چکا تھا۔ یہ بیڈ پر لیٹا ہوا ضعیف انسان جس کا لباس بہت گندا ہے، کوئی عام فقیر نہیں بلکہ اس ڈاکٹر کا سگا باپ ماسٹر وقار حیدر ہے۔ وہی وقار صاحب جنہوں نے اس شہر کے سینکڑوں بچوں کو زندگی کا راستہ دکھایا، انہیں پڑھایا لکھایا، لیکن اپنے ہی بیٹے نے انہیں پاگل کر دیا، گلیوں میں مرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے یہ خبر پورے ملک کے ٹی وی چینلز پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر ذیشان کی تصاویر وائرل ہونے لگی۔ ہر طرف سے لوگ اس پر لعنت بھیج رہے تھے، اسے ملامت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک مہنگی گاڑی کلینک کے سامنے آ کر رک گئی۔ ایک خاتون جس کے چہرے پر شرافت اور حیرت کے تاثرات تھے تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ یہ صفیہ تھی، ذیشان کی بیوی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا فون تھا
جس پر لائیو نیوز چل رہی تھی اور اس کا منہ کھلے کا کھلا تھا۔ وہ حیران تھی۔ وہ سیدھی اس کمرے میں آئی جہاں استاد جی بے ہوش لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے سسر کے بدحال وجود پر ڈالی اور پھر تڑپ کر ذیشان کی طرف دیکھنے لگی۔ ذیشان، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ تم نے مجھ سے بولا؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے والدین برسوں پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا اس دنیا میں اپنا کوئی نہیں۔ کیا یہ تمہارے باپ ہیں جن کی قبر پر تم مجھے فاتحہ پڑھوانے کے لیے گئے تھے؟ کیا وہ دھوکہ تھا؟ صفیہ کی آواز میں دکھ اور کرب کی انتہا تھی۔ ذیشان کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے سامنے کھڑا رہا۔ صفیہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ تم اتنے بڑے دھوکے باز، اتنے ظالم! تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، لیکن جو اپنے باپ سے محبت نہ کر سکا وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ جو انسان اپنے سگے باپ کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ میرا اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ مجھے تم جیسے سنگ دل انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا۔ وہ وہیں سے اپنے بچوں کو لے کر میکے روانہ ہوئی اور اعلان کر دیا کہ وہ ایسے شخص سے طلاق لے گی۔ ماحول مزید سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ محلے کے لوگ بھی وہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے، جو گواہیاں دے رہے تھے کہ کس طرح ذیشان نے اپنے باپ کو ہمیشہ ذلیل کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب استاد جی کو یہاں رکھنا بالکل ٹھیک نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا ان کا علاج اس کلینک میں ہو جہاں کا مالک اس کا نافرمان بیٹا ہے۔ میں نے ایمبولینس بلوائی اور استاد جی کو شہر کے ایک دوسرے پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ وہاں میں نے ماہرین کی ایک ٹیم مقرر کی اور انہیں ہدایت دی کہ پیسے کی فکر آپ بالکل مت کریں۔ مجھے میرا استاد واپس چاہیے جو علم کا سمندر تھا۔ استاد جی اب بھی بے ہوشی اور نیم پاگل پن کی کیفیت میں تھے، لیکن ان کے چہرے پر اب ایک عجیب سا سکون تھا، شاید اس لیے کہ ان کے گرد اب ایک ہمدرد وجود موجود تھا۔ لوگوں کو اس کی حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک استاد جی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ 2 مہینے کا طویل اور صبر آزما وقت شروع ہونے والا تھا۔ استاد وقار صاحب کو نئے ہسپتال میں منتقل کیے ہوئے 2 مہینے بیت چکے تھے۔ یہ 60 دن میرے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہیں تھے۔ میں نے آرام نہ کیا۔ میں ہمیشہ اپنے استاد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے قطر کی یونیورسٹی سے طویل چھٹی لے لی تھی کیونکہ میرے نزدیک دنیا کی تمام ڈگریاں اور عہدے استاد جی کی ایک مسکراہٹ کے سامنے کم تھے۔ میں روزانہ صبح سویرے ہسپتال پہنچتا، ان کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا، ان کے ہاتھ پاؤں میں دباتا اور پرانی یادیں دہراتا تھا تاکہ اس کے مردہ خلیوں میں زندگی کی لہر دوڑ سکے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے کمال اور مہربانی سے کام لیا۔ انہوں نے بتایا کہ استاد جی کو کوئی موروثی پاگل پن بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک شدید صدمہ تھا۔ یہ تنہائی کا نتیجہ تھا۔ شاید اس کے بیٹے نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بیٹے کی وجہ سے اس کا دل دکھا تھا۔ جب اپنے ہی خون نے انہیں دھتکارا تو ان کے ذہن سے یہ بوجھ سہ نہ سکا۔ انہوں نے حقیقت سے ناطہ توڑ لیا۔ ایک مبارک صبح جب کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہو رہی تھی، میں استاد جی کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اچانک ان کی انگلیوں میں جنبش ہوئی۔ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، چھت کو دیکھا، پھر میری طرف اس نے نظر گھمائی۔ ان کی آنکھوں میں وہ وحشت نہیں تھی جو گلیوں میں دیکھی تھی، آج ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ بیٹا، بیٹا تم؟ ان کی آواز نقاہت سے بھری ہوئی تھی لیکن لہجہ بالکل نارمل تھا۔ بیٹا تم تو قطر میں تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ میں بہت خوش ہوا کہ استاد نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ استاد جی، میں آ گیا، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا، میں اب انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس اب ہم اپنے گھر چلے جائیں گے یہاں سے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، جیسے یادداشت کی کڑیاں جوڑ رہے تھے، پھر ان کی آنکھوں میں ایک غمگین لہر آئی۔ انہوں نے ذیشان کا نام نہیں لیا، لیکن میں تو سمجھ گیا تھا کہ انہیں اب سب کچھ یاد آ چکا ہے۔ دوسری طرف ذیشان کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس کا کلینک سیل ہو چکا تھا۔
اور میڈیکل کونسل نے اس کا لائسنس وہ بھی معطل کیا تھا۔ صفیہ نے طلاق کا کیس دائر کیا تھا۔ وہ شخص جو کل تک غرور کے نشے میں چور تھا، آج سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ باپ سے جو اس نے سلوک کیا اس پر وہ پچھتا رہا تھا۔ کئی بار ہسپتال آیا، لیکن میں نے سیکورٹی کو حکم دیا کہ اس نام نہاد مسیحا کا سایہ بھی میرے استاد پر نہیں پڑنا چاہیے۔ 2 ہفتے بعد جب استاد جی مکمل طور پر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو میں انہیں واپس ان کے اسی پرانے گھر لے کر آیا۔ میں نے مزدور لگا کر گھر کی مرمت کروائی، جو گھر بہت خراب ہوا پڑا تھا۔ دیواروں پر نیا پینٹ کروایا اور وہی پرانا نیلا دروازہ پھر سے میں نے مضبوط کرایا تھا۔ استاد جی اپنے گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن ان کی نظریں اب بھی دروازے پر لگی تھیں۔ وہ باپ تھا، شاید اس لیے غصہ اتنا زیادہ ہو۔ اولاد کی محبت پھر بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک رات موسم اچانک بدل گیا، آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا بیٹا دروازے کے باہر بیٹھا ہے۔ وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اسے منع کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی استاد جی کی شکل تک نہیں دیکھنے دوں گا۔ تیز بارش کے ساتھ اولے برسنے لگے۔ میں اور استاد جی صحن والے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اچانک باہر سسکنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو دنگ رہ گیا۔ وہ ابھی تک بیٹھا تھا، عین دروازے کے سامنے کیچڑ میں بیٹھا۔ وہ تیز بارش اور اولوں کی زد میں تھا۔ اس کا پورا جسم سردی سے کانپ رہا تھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ رو رہا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنے باپ سے ملنا ہے۔ میں یہیں بیٹھا رہوں گا، مر جاؤں گا لیکن یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ مجھے دھتکار دیں لیکن ایک بار اپنا چہرہ دکھا دیں۔ میں نے نفرت سے کھڑکی بند کرنا چاہی، لیکن استاد جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ بیٹا، اسے اندر آنے دو، تیز بارش ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، استاد جی نے دبی آواز میں کہا۔ نہیں استاد جی، اسے تڑپنے دیں، میں نے غصے سے کہا۔ اس نے آپ کو پتھروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ آپ اس سے ملنے کے لیے آتے تھے، لیکن وہ ایسے ہی آپ کو واپس بھیج دیتا تھا۔ آج اسے قدرت کے رحم و کرم پر رہنے دیں، خدا کے لیے ایک رات، تاکہ اسے پتہ چلے جب اپنا خون پیٹھ موڑتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اسے صرف ایک رات اس تکلیف میں گزارنے دیں خدارا، تاکہ اسے اپنی غلطی کی تپش محسوس ہو۔ استاد جی میری بات سن کر خاموش رہ گئے، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے مصلی بچھایا اور نماز ادا کی۔ میں پوری رات کھڑکی سے اس سنگ دل بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس رات ساری رات بارش جاری رہی۔ وہ سڑک پر لیٹ گیا، بارش اسے بھگوتی رہی، اولے اس کے جسم پر لگ رہے تھے، لیکن وہ وہاں سے نہیں ہلا۔ صبح صادق کے وقت جب بارش تھم گئی تو میں نے باہر جا کر دیکھا ذیشان بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے بہت تیز بخار تھا اور شاید نمونیا ہو گیا تھا۔ میں نے غصے کے باوجود انسانیت کے ناطے اسے اٹھایا اور قریبی ہسپتال میں اسے لے گیا۔ اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ کل تک جو ڈاکٹر تھا، آج وہ مریض تھا، اور جو مریض تھا وہ مسیحا بن کر اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ رات بھر کی بارش اور اولوں نے اسے نڈھال کر دیا تھا، اور اس سے زیادہ اس کے ضمیر کے بوجھ نے اسے اندر سے آج توڑ دیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سر پر کسی ٹھنڈے ہاتھ کی لمس اسے محسوس ہوئی۔ اس نے دھندلی نظروں سے دیکھا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا جسے اس نے پاگل کہہ کر گلیوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ استاد وقار صاحب خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ذیشان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ بستر سے اٹھا اور اپنے باپ کے پاؤں سے لپٹ گیا۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو گیا تھا، میں دنیا کی چمک دمک میں کھو گیا تھا۔ مجھے ماریں، مجھے دھتکار دیں، لیکن مجھ سے منہ نہ موڑیں۔ استاد جی کی آنکھیں آج بھی نم تھیں، مگر ان کے چہرے پر آج ایک عجیب سا سکون تھا جو میں نے محسوس کیا تھا۔ انہوں نے ذیشان کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ بیٹا، باپ کبھی اپنے بچے سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے خفا ضرور تھا، لیکن آج تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تم نے جو کیا وہ تمہارا نصیب تھا، اور میں نے جو معاف کیا وہ میرا ظرف۔ بس اب کبھی اپنے اصل کو مت بھولنا۔ میں دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میری آنکھیں بھر آئیں۔
غصہ تو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا کیونکہ میرے محسن کے چہرے پر اب وہ مسکراہٹ واپس آ گئی جس کو میں دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ لیکن ابھی بھی ایک کام باقی تھا۔ صفیہ اب بھی اپنے فیصلے پر قائم تھی اور وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ بچہ بھی اسی کے پاس تھا۔ استاد وقار صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے صفیہ کے گھر لے چلو، وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو صفیہ اپنے سسر کو دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی۔ اسے آج یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو 2 ماہ پہلے کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھا تھا، جس کو میں نے ہسپتال میں اس حالت میں دیکھا تھا، آج اتنا باوقار اور تندرست نظر آ رہا ہے۔ استاد جی نے صفیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، بڑے پیار سے اسے سمجھایا، بیٹی ذیشان نے بہت بڑی غلطی کی، میں مانتا ہوں، لیکن اسے اپنے کیے کی سزا بھی مل چکی ہے۔ اس کا کلینک چھن گیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی، وہ پورے ملک میں بدنام ہوا اور وہ موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ اب اسے معاف کر دو، کیونکہ میں نے بھی اسے معاف کیا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے گھروں میں بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے پوتے کو بکھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ صفیہ جو خود ایک نیک دل خاتون تھی، اپنے سسر کی یہ بات وہ ٹال نہ سکی۔ اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں واپس آ گئی۔ استاد جی کا ویران گھر اب کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ ذیشان نے اپنی پرانی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اسی محلے میں ایک چھوٹا سا کلینک کھول لیا تھا، جہاں وہ غریبوں کا مفت علاج کرنے لگا، اور استاد جی نے شام کے وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، بالکل اسی جذبے کے ساتھ جیسے وہ برسوں پہلے ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ اب میرا سفر مکمل ہو چکا تھا۔ اپنی ماں کو میں نے فون کیا اور کہا کہ ماں میں آ رہا ہوں، لیکن ماں مجھ سے ناراض تھی۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو ماں دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور پیار بھی۔ 5 سال بعد آیا اور سیدھا گھر جانے کی بجائے تو کسی اور کے گھر چلا گیا، کیا میں تمہیں یاد نہیں تھی؟ ماں نے لاڈ سے کہا۔ میں نے ماں کے پاؤں چھوئے اور پھر اپنی ماں کو گلے سے لگایا۔ ماں، میں نے ایک بکھرا ہوا خاندان جوڑ دیا ہے، یہ دن مجھ کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ میں نے اپنے محسن کا آج قرض اتارا ہے۔ اگر میں سیدھا یہاں آ جاتا تو شاید میرا ضمیر مجھے کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ آج میں سکون سے تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کھاؤں گا، اور آج میں پرسکون ہوں۔ جب میں نے انہیں پوری کہانی سنائی تو اس کی ناراضگی فخر میں بدل گئی، اور انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں، کیونکہ وہ ماں تھی، وہ سمجھتی تھی کہ اس کا بیٹا غلط نہیں ہو سکتا۔ کچھ ہی دنوں بعد عید الفطر کا دن آیا۔ یہ عید میری زندگی کی سب سے اسپیشل عید تھی۔ اس عید پر مجھے 2 خوشیاں ملی تھیں، ایک یہ کہ میں اپنے گھر اپنی ماں کے ساتھ تھا، اور دوسری سب سے بڑی خوشی کہ میرا محسن استاد وقار حیدر صاحب اپنے مکمل خاندان کے ساتھ خوش و خرم تھا اور اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ عید کی نماز کے بعد جب میں استاد جی سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کان میں آہستہ سے کہا، بیٹا تم نے ثابت کر دیا کہ شاگرد صرف پڑھتے نہیں بلکہ استاد کی زندگی بھی بچا لیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے استاد وقار صاحب کو لمبی اور صحت مند زندگی عطا کرے اور ہر شاگرد کو اپنے محسن کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ واقعی وہ میرے لیے دنیا کی سب سے اہم ہستی تھے۔